کلپ نمبر 402۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ترجمہ: بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ ان شر الدواب، بے شک سب جانوروں میں بدتر، یعنی مخلوق خدا میں سے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدتر وہ ہیں جو نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، اور نہ حق کو سمجھتے ہیں، کان اور زبان و عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ دیدہ و دانستہ بہرے گونگے بنتے اور عقل سے دشمنی کرتے ہیں۔ شان نزول: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت بنی عبدالدار بن قصی کے حق میں نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہم اس سے بہرے گونگے اندھے ہیں۔ یہ سب لوگ جنگ احد میں قتل ہو گئے، اور ان میں سے صرف 2 شخص حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سویبت بن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہما ایمان لائے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہل مکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمائش کرتے کہ آپ ہمارے سامنے قصی کو زندہ کر دیں، کیونکہ وہ بابرکت بزرگ ہے، اگر اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ان کی خواہش کے مطابق ہم قصی کو زندہ کر دیتے اور وہ اس کا کلام سن لیتے تو بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ یہاں خیر سے مراد صدق و رغبت ہے، یعنی اگر اللہ عز و جل ان لوگوں کے دلوں میں قبول حق کا سچا جذبہ اور رغبت جانتا یعنی پاتا تو انہیں سنا دیتا، یعنی ان کے مطلوبہ معجزات انہیں دکھا دیتا اور حق سنا دیتا، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں وہ صدق و رغبت موجود ہی نہیں، لہٰذا اللہ عز و جل نے انہیں ان کے مطلوبہ معجزات نہ دکھائے، اور اگر اللہ عز و جل انہیں دکھا بھی دیتا تو یہ منہ پھیر لیتے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ اس آیت میں واحد کا صیغہ دعا اس لیے ذکر کیا گیا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلانا اللہ عز و جل ہی کا بلانا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ ترجمہ: اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب وہ تمہیں بلائیں۔ ایسا ہی واقعہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی،
حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام یا ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ لما یحییکم، اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ زندگی دینے والی چیز کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے ایمان مراد ہے، کیونکہ کافر مردہ ہوتا ہے، ایمان سے اس کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز قرآن ہے، کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے اور اس میں نجات ہے اور دونوں جہان کی حفاظت ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ چیز جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ چیز شہادت ہے، کیونکہ شہداء اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا